بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانے، مرتبہ ولیم۔ براہین احمدیہ کی اہمیت اور اس کے 29 عظیم الشان فوائد۔ براہین احمدیہ کوئی عام کتاب نہ تھی، یہ ایک عظیم الشان تصنیف تھی کہ گزشتہ 1400 سالوں میں ایسی تصنیف سامنے نہ آئی تھی۔ جیسا کہ مشہور اہل حدیث رہنما عالم نے اس پر ریویو کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ بحوالہ اشاعت السنہ جلد 7 نمبر 6 صفحہ 169۔ بٹالوی صاحب کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے والے نیم ملا نہیں تھے۔ وہ مولوی سید نذیر حسین دہلوی جیسے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین، جنہیں ان کے علم و فضل کی بدولت شیخ الکل کہا جاتا تھا، ان کے چوٹی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ اور جب بٹالوی صاحب نے یہ ریویو کیا، اس وقت تک وہ اپنے انہی استاذ کے ہاتھوں دستار فضیلت بندھوا چکے تھے، اور کم از کم پنجاب میں ان کے علم و فضیلت کی شہرت تھی۔ لاہور میں جب یہ بازار سے گزرا کرتے تھے تو دکاندار ادب و احترام سے تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تھا مقام اس عالم دین اور اہل حدیث رہنما کا جس نے براہین احمدیہ کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا، اور ایک ایک سطر کو پڑھا، جیسا کہ ان کے 150 سے زائد صفحات کے ریویو سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ساری کتاب پڑھ کر انہوں نے لکھا، اور باخدا خوب لکھا اور درست لکھا کہ اس جیسی کتاب کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی۔ یہ ایک حملہ تھا مخالفین اسلام کے کیمپ پر، ایسا حملہ کہ جس نے دشمن کے کیمپ میں ایک کھلبلی مچا دی، کہ جس کے بعد پھر نہ تب نہ اب اور نہ ہی قیامت تک دشمن کو اسلام پر یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایسا اعتراض کرنے کا موقع ملے گا کہ جس کا دندان شکن جواب براہین میں موجود نہ ہو۔ صداقت اسلام کے دلائل کے لیے باقی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دینے والی یہ کتاب اور بھی بہت سی خوبیوں اور فوائد کا تاج اپنے سر پر سجائے ہوئے قطبی ستارے کی طرح مذاہب کے آسمان پر طلوع ہوئی۔ اس کے بہت سے دیگر فوائد میں سے سب سے اہم اور عظیم فائدہ تو یہی ہے کہ یہ کتاب اسلام کی زندگی اور صداقت کا ایک ایسا ابدی اور شیریں پھل ہے کہ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، قیامت تک کے لیے اب نہ اس پر خزاں آئے گی اور نہ اس کا پھل ختم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کتاب ایسی زندگی بخش کتاب ہے کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے تو مر گئے، لیکن اس مسیح کے ہاتھ سے تیار کیا گیا یہ جام پینے والا کبھی مرے گا نہیں، وہ ابدی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ ایک اور اہمیت اس کتاب کی یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حقیقت میں یہ کتاب طالبان حق کو ایک بشارت اور منکران دین اسلام پر ایک حجت الہی ہے کہ جس کا جواب قیامت تک ان سے میسر نہیں آ سکتا، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اشتہار بھی انعامی 10,000 روپیہ کا شامل کیا گیا کہ تا ہر یک منکر اور معاند پر جو اسلام کی حقیقت سے انکاری ہے تمام حجت ہو، اور اپنے باطل خیال اور جھوٹے اعتقاد پر مغرور اور فریفتہ نہ رہے۔ بحوالہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول۔ حضرت اقدس علیہ السلام اس کتاب کے 6 عظیم الشان فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بالآخر بعد تحریر تمام مراتب ضروریہ کے اس بات کا واضح کرنا بھی اسی مقدمہ میں قرین مصلحت ہے جو کن کن قسموں کے فوائد پر یہ کتاب مشتمل ہے، تا وہ لوگ جو حقانی صداقتوں کے جان لینے پر جان دیتے ہیں اپنے روحانی محبوب کی خوشخبری پاویں، اور تا ان پر جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں اپنی دلی مراد کا راستہ ظاہر ہو جائے،
سو وہ فوائد 6 قسم کے ہیں جو بتفصیل ذیل ہیں۔ اول، اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ یہ کتاب مہمات دینیہ کی تحریر کرنے میں ناقص البیان نہیں، بلکہ وہ تمام صداقتیں کہ جن پر اصول علم دین کے مشتمل ہیں، اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی حیت اجتماعی کا نام اسلام ہے، وہ سب اس میں مکتوب اور مرقوم ہیں۔ اور یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس سے پڑھنے والوں کو ضروریات دین پر احاطہ ہو جاوے گا، اور کسی مغوی اور بہکانے والے کے پیچ میں نہیں آئیں گے، بلکہ دوسروں کو واعظ اور نصیحت اور ہدایت کرنے کے لیے ایک کامل استاد اور ایک عیار رہبر بن جائیں گے۔ دوسرا یہ فائدہ کہ یہ کتاب 300 محکم اور قوی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے کہ جن کے دیکھنے سے صداقت اس دین متین کی ہر یک طالب حق پر ظاہر ہوگی، بجوز اس شخص کے کہ بالکل اندھا اور تعصب کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو۔ تیسرا یہ فائدہ کہ جتنے ہمارے مخالف ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، آریہ، برہمو، بت پرست، دہریہ، طبیعہ، اباہتی، لا مذہب، سب کے شبہات اور وساوس کا اس میں جواب ہے، اور جواب بھی ایسا جواب کہ دروغ گو کو اس کے گھر تک پہنچایا گیا ہے، اور پھر صرف رفع اعتراض پر کفایت نہیں کی گئی، بلکہ یہ ثابت کر کے دکھلایا گیا ہے کہ جس امر کو مخالف ناقص الفہم نے جائے اعتراض سمجھا ہے، وہ حقیقت میں ایک ایسا امر ہے کہ جس سے تعلیم قرآنی کی دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجیح ثابت ہوتی ہے، نہ کہ جائے اعتراض، اور پھر وہ فضیلت بھی ایسی دلائل واضح سے ثابت کی گئی ہے کہ جس سے معترض خود معترض الیہ ٹھہر گیا ہے۔ چوتھا یہ فائدہ جو اس میں بمقابلہ اصول اسلام کے مخالفین کے اصول پر بھی کمال تحقیق اور تدقیق سے عقلی طور پر بحث کی گئی ہے، اور تمام وہ اصول اور عقائد ان کے جو صداقت سے خارج ہیں، بمقابلہ اصول حقہ قرآنی کے ان کی حقیقت باطلہ کو دکھلایا گیا ہے، کیونکہ قدر ہر یک جوہر بیش قیمت کا مقابلہ سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں، اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جائیں گے، اور حکمت اور معرفت اس کتاب مقدس کی کہ جس کے نور روح افروز سے اسلام کی روشنی ہے، سب پر منکشف ہو جائے گی، کیونکہ تمام وہ دلائل اور براہین جو اس میں لکھی گئی ہیں اور وہ تمام کامل صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں، وہ سب آیات بینات قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں، اور ہر یک دلیل عقلی وہی پیش کی گئی ہے جو خدا نے اپنی کلام میں آپ پیش کی ہے، اور اسی التزام کے باعث سے تقریباً 12 سپارہ قرآن شریف کے اس کتاب میں اندراج پائے ہیں۔ بس حقیقت میں یہ کتاب قرآن شریف کے دقائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے علوم حکمیہ اور اس کے اعلیٰ فلسفہ ظاہر کرنے کے لیے ایک عالی بیان تفسیر ہے کہ جس کے مطالعہ سے ہر یک طالب صادق پر اپنے مولا کریم کی بے مثل و مانند کتاب کا عالی مرتبہ مثل آفتاب عالم تاب کے روشن ہوگا۔ چھٹا یہ فائدہ ہے جو اس کتاب کے مباحث کو نہایت متانت اور عمدگی سے قوانین استدلال کے مذاق پر مگر بہت آسان طور پر کمال خوبی اور موزونیت اور لطافت سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ترقی علوم اور پختگی فکر اور نظر کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہوگا، کیونکہ دلائل صحیحہ کے توغل اور استعمال سے قوت ذہنی بڑھتی ہے اور ادراک امور دقیقہ میں طاقت مدرکہ تیز ہو جاتی ہے، اور بباعث ورزش براہین حقہ کے عقل سچائی پر ثبات اور قیام پکڑتی ہے،
اور ہر یک امر متنازع کی اصلیت اور حقیقت دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی کامل استعداد اور بزرگ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تکمیل قواعد نظریہ کا موجب اور نفس ناطقہ انسان کے لیے ایک منزل اقصیٰ کا کمال ہے کہ جس پر تمام سعادت اور شرف نفس کا موقوف ہے۔ وہذا آخر ما اردنا بیانہ فی ہذہ المقدمہ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بحوالہ براہین احمدیہ جلد اول۔ کچھ اور فوائد بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس علیہ السلام براہین احمدیہ ہی میں فرماتے ہیں، اس پہ نوٹ یہ ہے کہ نمبر شمار مضمون نگار خاکسار نے تسلسل کی خاطر خود لگائے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ فی الحقیقت راہ راست کے خواہاں اور جویاں ہیں، ان پر بکمال انکشاف ظاہر ہو جائے کہ تمام برکات اور انوار اسلام میں محدود اور محصور ہیں، اور جو اس زمانہ کے ملحد ذریت ہے اس پر خدائے تعالیٰ کی حجت قاطعہ اتمام کو پہنچے، اور ان لوگوں کی فطرتی شیطنت ہر یک منصف پر ظاہر ہو کہ جو ظلمت سے دوستی اور نور سے دشمنی رکھ کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ سے انکار کر کے اس عالی جناب کی شان کی نسبت پر خبث کلمات منہ پر لاتے ہیں اور اس افضل البشر پر ناحق کی تہمتیں لگاتے ہیں، اور بباعث سے غائب درجہ کی کور باطنی کے اور بوجہ نہایت درجہ کی بے ایمانی کے اس بات سے بے خبر ہو رہے ہیں کہ دنیا میں وہی ایک کامل انسان آیا ہے جس کا نور آفتاب کی طرح ہمیشہ دنیا پر اپنی شعائیں ڈالتا رہا ہے اور ہمیشہ ڈالتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اور ان تحریرات حقہ سے اسلام کی شان و شوکت خود مخالفوں کے اقرار سے ظاہر ہو جائے، اور جو شخص سچی طلب رکھتا ہو اس کے لیے ثبوت کا راستہ کھل جائے، اور جو اپنے میں کچھ دماغ رکھتا ہو اس کی دماغ شکنی ہو جائے، اور کہ سے مومنوں کی قوت ایمانی بڑھے اور ان کے دلوں کو تثبت اور تسلی حاصل ہو، اور وہ اس حقیقت حقہ کو بیقین کامل سمجھ لیں کہ صراط مستقیم فقط دین اسلام ہے، اور اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں، اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور کہ ہمیشہ کے لیے ایک قوی حجت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے، اور جو سفلہ اور ناخدا ترس اور سیاہ دل آدمی ناحق کا مقابلہ اور مکابرہ مسلمانوں سے کرتے ہیں، ان کا مغلوب اور لاجواب ہونا ہمیشہ لوگوں پر ثابت اور آشکار ہوتا رہے، اور جو ضلالت اور گمراہی کی ایک زہرناک ہوا آج کل چل رہی ہے، اس کی زہر سے زمانہ حال کے طالب حق اور نیز آئندہ کی نسلیں محفوظ رہیں، کیونکہ ان الہامات میں ایسی بہت سی باتیں آئیں گی جن کا ظہور آئندہ زمانوں پر موقوف ہے، پس جب یہ زمانہ گزر جائے گا اور ایک نئی دنیا نقاب پوشیدگی سے اپنا چہرہ دکھائے گی، اور ان باتوں کی صداقت کو جو اس کتاب میں درج ہے بچشم خود دیکھے گی، تو ان کی تقویت ایمان کے لیے یہ پیشین گوئیاں بہت فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بحوالہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول،
حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ ایک خیال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اس وقت بہت ساری کتابیں تو پہلے ہی موجود تھیں، تو ایک نئی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ کتابیں کافی نہ تھیں؟ اس خیال کا جواب بھی براہین احمدیہ کی افادیت کو چار چاند لگا دیتا ہے، اور حضرت اقدس علیہ السلام خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ چنانچہ فرماتے ہیں، شاید بعض صاحبوں کے دل میں اس کتاب کی نسبت یہ وسوسہ گزرے کہ جواب جو اب تک کتاب مناظرات مذہبی میں تصنیف ہو چکی ہیں، کیا وہ الزام اور افہام مخاصمین کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اس کی حاجت ہے؟ لہٰذا میں اس بات کو بخوبی منقوش خاطر کر دینا چاہتا ہوں جو اس کتاب اور ان کتابوں کے فوائد میں بڑا ہی فرق ہے۔ وہ کتابیں خاص فرقوں کے مقابلہ پر بنائی گئی ہیں، اور ان کی وجوہات اور دلائل وہاں تک ہی محدود ہیں جو اس فرقہ خاص کے ملزم کرنے کے لیے کفایت کرتی ہیں، اور گو وہ کتابیں کیسی ہی عمدہ اور لطیف ہوں، مگر ان سے وہی خاص قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ جن کے مقابلہ پر وہ تالیف پائی ہیں۔ لیکن یہ کتاب تمام فرقوں کے مقابلہ پر حقیقت اسلام اور سچائی عقائد اسلام کی ثابت کرتی ہے، اور عام تحقیقات سے حقانیت فرقان مجید کی بپایہ ثبوت پہنچاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو حقائق اور دقائق عام تحقیقات میں کھلتے ہیں، خاص مباحثات میں انکشاف کا ان کا ہرگز ممکن نہیں۔ کسی خاص قوم کے لیے ساتھ جو شخص مناظرہ کرتا ہے، اس کو ایسی حاجتیں کہاں پڑتی ہیں کہ جن امور کو اس قوم نے تسلیم کیا ہوا ہے، ان کو بھی اپنی عمیق اور مستحکم تحقیقات سے ثابت کرے، بلکہ خاص مباحثات میں اکثر الزامی جوابات سے کام نکالا جاتا ہے، اور دلائل معقولہ کی طرف نہایت ہی کم توجہ ہوتی ہے، اور خاص بحثوں کا کچھ مقتضا ہی ایسا ہوتا ہے جو فلسفی طور پر تحقیقات کرنے کی حاجت نہیں پڑتی، اور پوری دلائل کا تو ذکر ہی کیا ہے، بستم حصہ دلائل عقلیہ کبھی اندراج نہیں پاتا۔ مثلاً جب ہم ایسے شخص سے بحث کرتے ہیں جو وجود ثانی عالم کا قائل ہے، الہام کا مقر ہے، خالقیت باری تعالیٰ کو مانتا ہے، تو پھر ہم کو کیا ضرورت ہوگا جو دلائل عقلیہ سے اس کے روبرو اثبات وجود ثانی کریں، یا ضرورت الہام کی وجود دکھلاویں، یا خالقیت باری تعالیٰ پر دلائل لکھیں، بلکہ بالکل بیہودہ ہوگا کہ جس بات کا کچھ تنازع ہی نہیں اس کا جھگڑا لے بیٹھیں۔ مگر جس شخص کو مختلف عقائد، مختلف اندیات، مختلف عذرات، مختلف شبہات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کی تحقیقاتوں میں کسی قسم کی فروگزاشت باقی نہیں رہتی۔ علاوہ اس کے جو خاص قوم کے مقابلہ پر کچھ لکھا جاتا ہے، وہ اکثر اس قسم کی دلائل ہوتی ہیں جو دوسری قوم پر حجت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً جب ہم بائبل شریف سے چند پیشین گوئی نکال کر صدق نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ ان کے ثابت کریں، تو گو ہم اس ثبوت سے عیسائیوں اور یہودیوں کو ملزم کر دیں۔ مگر جب ہم وہ ثبوت کسی ہندو یا مجوسی یا فلسفی یا برہمو سماجی کے روبرو پیش کریں گے، تو وہ یہی کہے گا کہ جس حالت میں ان کتابوں کو ہی نہیں مانتا، تو پھر ایسا ثبوت جو انہی سے لیا گیا ہے کیوں کر مان لوں؟ اسی طرح جو بات مفید مطلب ہم وید سے نکال کر عیسائیوں کے سامنے پیش کریں گے، تو وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ بس بہرحال ایسی کتاب کی اشد ضرورت تھی کہ جو ہر ایک فرقہ کے مقابلہ پر سچائی اور حقیقت اسلام کی دلائل عقلیہ سے ثابت کرے کہ جن کے ماننے سے کسی انسان کو چارہ نہیں۔ انشاءاللہ باقی آئندہ۔ آواز مرزا عمران احسن۔